تو جناب اسپیکر یہ صرف مارات کا بجٹ ہے، یہ صرف 80,000 ملازمین کا بجٹ ہے. اس بجٹ کو ہم اس بات پہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے کہ ملازمین کا ہونا ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے جناب اسپیکر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تحریک آزادی کشمیر علاقے پاکستان اور اس کے ساتھ آپ کا کشمیر کا لبریشن سیل جو ہے وہ آپ کے پاس سامنے موجود ہے، اس کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. اس بجٹ کو پھر ذبح کرنے کے لیے فنانس بل لایا گیا. فنانس بل کو پڑھیے. فنانس بل جو آج آپ نے کمیٹی کے پاس بیچا ہے، ایک طرف یہ بجٹ لوگوں کو سہولتیں دے رہا ہے، دوسری طرف وہی فنانس بل جو ہے لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کر رہا ہے. وہ ملازمین جن کے پیسے جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے، وہ رکشا چلانے والا، وہ ٹیکسی چلانے والا، وہ کار چلانے والا، وہ جو اس کے اندر ریڈی والا جو ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں آپ، اور دوسری طرف آپ یہ دعوے دار ہیں کہ آپ بہت بہترین بجٹ پیش کر رہے ہیں. تو بجٹ کے آنے سے پہلے ہی فنانس بل میں آپ نے لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کر دیا ہے. اسکولوں پہ ٹیکس ہے، فلاں پہ ٹیکس ہے. اس فنانس بل کو پڑھے تو یقین کر کے جانے اس اسپیچ کی جو ہے نفی کرتا ہے. اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جناب اسپیکر آپ سے بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. پھر دیکھیں جناب اسپیکر کتنے وزراء صاحبان اس ایوان میں موجود ہیں. یہ اسمبلی، یہ انتظام 10 وزراء سے بھی چل سکتا ہے. آپ نے اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے. ایک طرف تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں، علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جینے مرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ آزاد خطہ، یہ جس کی 39 لاکھ آبادی ہے اور 25 لاکھ پاکستان کے اندر موجود ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری تحریک ہے، اور آپ 10 جو ہے وزراء کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اسے پہ گزارا نہیں کیا اس حکومت نے. مشیروں کی کتنی بڑی فوج ہے، کتنے بڑے کوآرڈینیٹر ہیں. جب اخبار کو پڑھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک یہی آواز آتی ہے کہ کتنے بن گئے اور کتنے بننے والے ہیں، کتنی لائن لگی ہوئی ہے. جناب اسپیکر یہ ایک ایسا جمہوری سسٹم ہے. جمہوری سسٹم کے اندر جمہوری اداروں کی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ جمہوری اصولوں کے تابع ہوتی ہے. جمہوری نشو و نما اس وقت ہوتی ہے جب عوام کی سوچ اور فکر کے ساتھ ساتھ چلا جائے، جب اس کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں، ان کی بات جو ہے ان کی جو ہے گردن کو اس کو نوچا جائے اور ان کو جو ہے فاقہ کشی تک مجبور کر دیا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے جب بھی سڑک سے گزرے تو جھنڈے ہی جھنڈے نظر آتے ہیں. جب جہاں آئے تو پھر کس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ جن جناب والا کہ بیوروکریسی نہیں. بیوروکریسی کا تو کام وہ ملازم ہے، ان کی تو کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے ملازمت کرنی ہے. سیاستدانوں کا کام ہے جو قومی سوچ رکھتے ہیں، جن پہ یہ فرض فرائض منصبی بھی شامل ہے وہ اپنی تعداد کو کم کریں، وہ ایسا سسٹم دیں، وہ ایسے اصول کے ساتھ لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ایک راستہ دکھلا دیں. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے 1 سال کے اندر جو ہے 100 سے بھی تجاوز کر گیا ہے کوآرڈینیٹر اور مشیر اور وزراء صاحبان. اور خدا را وزراء صاحبان کو یہ کہیں کشمیر ہاؤس تو خالی کر دو. جناب اسپیکر جس 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال 26 جون ہے، آج 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال کے اندر وزراء صاحبان کو آپ نے کتنی دفعہ ہیڈ کوارٹر میں دیکھا؟ تو جب وزراء کی یہ کارکردگی ہوگی، جب لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کے لیے آئیں گے، اس ہیڈ کوارٹر پہ کوئی منسٹر نہیں ملے گا. جب منسٹر نہیں ملے گا تو سیکرٹری صاحبان تو وہ پہلے ہی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے کام چلتا ہے چلتا رہے. تو اس سے لوگوں کو حقوق نہیں ملے. ان لوگوں کو جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں. جناب اسپیکر تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وزراء کو تعداد جو ہے جناب اسپیکر اس بجٹ میں 10 کی جائے. یہ باقی سسٹم کو ختم کیا جائے. یہ ممبران جو ہیں ان کو کمیٹیز میں ڈال دیں. یہ کمیٹی میں اپنا فنکشن کرو، اپنے ڈپارٹمنٹس میں کام کریں. اور بیوروکریسی جو ہے افسرشاہی ہو تو تعاون کرے گی. اس لیے کہ وہ تو چاہتے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پالیسی تو آپ بناتے ہیں، آپ عمل کرتے ہیں. جب وہ آپ کو رولز دکھاتے ہیں تو آپ جو ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ، اسمبلی اسی وقت بااختیار ہوتی ہے، جمہوری ادارے اسی وقت مضبوط ہوتے ہیں جب قانون اور قاعدے کی عملداری کی جائے، جب اس کے مطابق عمل کیا جائے. میں آپ کو داد دیتا ہوں
ایک حوالے سے، اپنے حوالے سے نہیں، اپوزیشن کے حوالے سے نہیں، کہ اکثر مقامات میں ایک سال کے اندر جتنے اس حکومت کو آپ نے تحفظ دیا، خدا را کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان آدھ گھنٹے سے آگے نہ چلے۔ آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ وزراء صاحبان اپنی زبان بند رکھیں اور میں نے فارغ کر کے چلے۔ جناب اسپیکر، قواعد انضباط کار اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمام حلقہ جات کے لوگ، وہ لوگ جو حکومت سے باہر ہیں، ان کو بھی حق دیا جائے کہ وہ کم از کم اپنے وہ جذبات اور خیالات جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ پھر جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، راولپنڈی میں کالونی بنی، مہاجر کالونی، گجرات میں بنی، سیالکوٹ میں بنی، گوجرانوالا میں بنی، لاہور میں بنی، کوئٹہ میں بنی، کراچی میں بنی، لیکن ناروال میں کوئی کالونی نہیں۔ دیکھیں کتنا امتیازی سلوک ہے کہ ہر حلقہ انتخاب کے اندر مہاجر کالونیاں بن رہی ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ ناروال کے اندر تمام حلقوں یہ زبردست ہو چکے ہیں، لیکن کوئی کالونی نہیں۔ آپ کچھ معاملات میں ایسے ہیں کم کرنے کے لیے قائد ایوان صاحب گئے تھے، یہ تو ایک پارٹی کے سربراہ، دیکھیں جناب اسپیکر، ذوالفقار علی بھٹو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو عظیم سیاسی رہنما، لیکن ہم یہ بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب ہی اس ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ جو آپ بات عدالتوں کی کرتے ہیں اور آپ ایسے معاملات کو ٹچ کرتے ہیں جو قانون کی نظر میں ان کا فیصلہ عدالت کا جائز اور درست ہے، لیکن کبھی اس ایوان کے اندر اور اس قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر کسی نے یہ بات بھی کی ہے کہ ایسے اشخاص جو خود متنازع ہوں وہ اس قوم کے رہنما بن جائیں، وہ ایوان صدر میں موجود ہوں، اور اس کے بعد دوسرے بھی چلے گئے۔ بہت پرواری چوئی صاحب، جناب اسپیکر، یہ تلخ بات ہے لیکن سننی پڑتی ہے، یہ اس لیے کہ یہ ایک ہمارا حق ہے، ہم ذاتی بات نہیں کرتے۔ آپ نے کتنے قصیدے اس میں پڑھے ہیں، کیا رول ہے ان کا تحریک آزادی کشمیر کے اندر؟ کیا رول ہے ان کا؟ کوئی رول نہیں ہے، لیکن ہم تاریخ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی رول ہے تو ریاست جموں و کشمیر کے ان مسلمانوں کو ہے جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں حصہ لیا۔ آپ تو یہاں اور ہم کو لوگ ہیں جو صرف اور صرف مراد کے لیے لالچ کے پیچھے دوڑے ہوئے، اور وہ پاکستان ہے جس نے ایک بنا دی، وہ پاکستان ہے جو بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ہم کی لائے وہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں قانون کی دھاجیاں اڑا دی جائیں اور وہاں قانون کا احترام نہ ہو، تو ہم کیسے کہنے چاہتے ہیں، کہنے لگا کہ اسی لیے کہ آپ کا رویہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ آپ کی پارٹی کے حق میں جاتا ہے۔ آپ وہ بات کریں جو قاعدے ضابطے کے اندر موجود ہے۔ جناب اسپیکر، ہم تشریف رکھنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے دیں۔ ابھی تو مسائل، ابھی تو 20 پوائنٹ ہے میرے، 20 پوائنٹ اور جنرل پوائنٹ ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ آپ نے مہاجرین کی سیٹوں میں چودھری صاحب پہلے مہاجرین کی سیٹوں میں اضافہ کریں جناب اسپیکر۔ پہلے ایک منٹ خاموش ہو جائیں، میری بات بھی سنیں آپ چوئی صاحب، میری بات بھی سن لیں، میری گزارش سن لیں، تھوڑی میری گزارش سن لیں آپ چوئی صاحب، پہلے میری بات سن لیں پلیز۔ چوئی صاحب تشریف رکھیں، میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کو سنو تو صحیح چودھری صاحب۔ میں جو بات کرنا آپ تشریف رکھیں پلیز، آپ تشریف رکھیں پلیز، آپ تشریف رکھیں، آپ اپنے باری کے اوپر بولنا۔ چوئی صاحب، ایک وقت مقرر ہوا، اخلاقی طور پر طے ہوا، پلیز آپ بیٹھ سے تشریف رکھیں۔ ایک وقت کا تعین ہوا، آپ نے 10 منٹ اپنے وقت سے اوپر لے لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کا احترام نہیں کریں گے،
اگر ایک فیصلے کا آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہاؤس جو ہے وہ کتنے 10 دن اور تقریر کرتا رہے گا، 10 دن چلے گا، اس کو ایک ٹائم لمٹ کے اندر ختم بھی کرنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کو کنکلوڈ کی طرف لے جائیں، کہ آپ اپنی تقریر کو کنکلوڈ کرنے کی طرف لے جائیں. پلیز 2 منٹ میں بات جناب اسپیکر، میں آپ سے ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات کو سنیں اور توجہ سے دیکھیں. زلزلہ زدگان ہے، کتنا آزاد کشمیر کے اندر زلزلے کا جو مسئلہ ہے اس میں چارٹ میں دیا گیا کتنی ڈیولپمنٹس آئیں اور اس کی پروگرس کے متعلق آپ نے کیا لکھا ہے اس میں. یہ